مودی کے پاس بہت سے انمول رتن ہے. کسی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ مسلم دیش میں وقف نہیں ہے. ہم اپنے وزیر اعظم سے بول رہے ہیں کہ جب آپ کا پلین سعودی ایئر اسپیس میں آیا تو محمد بن سلمان کی ایئر فورس نے 15 F-15 سے آپ کا استقبال کیا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ محمد بن سلمان سے پوچھ لیں کہ کیا مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے آگے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں لکھا ہوا انگریزی میں وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. وہ پوچھ لیں جب سعودی عرب جا رہے ہیں تو گلے ملتے وقت پوچھ لیں کہ حبیبی یہ صحیح ہے کیا, کیونکہ بورڈ لکھا ہوا ہے. تو ہر اسلامی ملک میں, مسلم ملک میں, چاہے وہاں پر جمہوریت ہو یا بادشاہت ہو, وقف کا تصور ہے اور رہے گا. تیسری بات انہوں نے کہی کہ غربت کے تعلق سے نریندر مودی نے مسلم اقلیتوں کے پری میٹرک اسکالرشپ کی اسکیم کو 9ویں اور 10ویں جماعت تک محدود کر دیا. پوسٹ میٹرک میرٹ کم مینس کا جو یونٹ کاسٹ ہوتا ہے, آپ کو معلوم ایک اقلیتی بچہ اگر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو ماہانہ اس کو 180 یا 200 روپے ملتے. 2008 سے اس میں اضافہ نہیں ہوا. پھر ان کا یہ بولنا کہ میں بکلیٹ کا پیج نمبر 7 بول رہا ہوں میڈیا کے لیے, اس میں انہوں نے لکھا کہ سیکشن 40 کو ہم نے اڑا دیا. میں محب اللہ صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے. وزارت اقلیتی بہبود نے اپنے جواب میں کمیٹی کو یہ کہا کہ سیکشن 40 کا استعمال 30 سال میں 530 مرتبہ کے قریب ہوا ہے, جس میں سے 8 مرتبہ کوئی کورٹ کو گیا. تو یہ سیکشن 40 کا جو ایک تصور کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر ہاتھ رکھ دیے وقف ہو جاتی ہے, لکھ کر دیا منسٹری آف مائنورٹی افیئر نے. یہ ان کا دوسرا جھوٹ. تیسرا, اس بکلیٹ کے پیج نمبر 8 پر انہوں نے لکھا ہے کہ خواتین کے بارے میں کہ ہم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں. نریندر مودی جھوٹ بول رہے ہیں, ان کی سرکار جھوٹی ہے. 95 کے ایکٹ میں کم سے کم 2 خواتین کا تقرر تھا, اب انہوں نے صرف 2 کر دیا. اور یہ باجا بجا رہے ہیں کہ مسلم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں. نریندر مودی, اگر آپ میں واقعی میں آپ کی حکومت میں بی جے پی میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بالخزبانوں کو اپنے گھر میں بلا کر اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو گلفشا فاطمہ 5 سال سے جیل میں سڑ رہی ہے تمہارے بنائے ہوئے کالے قانون کی وجہ سے. تو یہ قانون. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صفحے نمبر 11 پر دلی کے 123 پراپرٹیز کا ذکر کرتے ہیں ان کے اس بکلیٹ میں. سچر کمیٹی نے کہا کہ 123 پراپرٹیز دلی کے جو ہیں اس کی 2008 میں لاگت 7,000 کروڑ روپے سچر کمیٹی نے کہا, اور یہ وقف کی پراپرٹی ہے, اس کو حوالے کرنا چاہیے وقف بورڈ کو. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سچر کمیٹی میں فلاں لکھا ہے. سچر کمیٹی نے لکھا کہ جو قابض ہیں ان کو ہٹانے کے لیے پریمائسز آف ایوکشن ایکٹ کو لاگو کرو, آپ وہ بھی نہیں کرتے. پھر اس کے بعد یہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یہاں قبضہ ہو گیا. کرناٹکا میں 2, چنئی میں 1, پونا میں 1, لکھنؤ میں 1, احمد آباد میں 1, میرٹھ میں 1, آسام میں 1, کلکتہ میں 1. یعنی 14 لاکھ ایکڑ پراپرٹیز جو وقف بورڈ کی ہے, ان لوگوں کو اتنی توفیق ہوئی کہ صرف 9 مثال دے سکتے ہیں آپ. اور ہم آپ کے 11 سال کے کارناموں کی 1000 فہرست رکھ سکتے ہیں جو عوامی دشمن تھے. یہ آپ 11 مثالیں دے رہے ہیں. اور ایک مثال دے رہے ہیں چنئی کے تروچیراپلی کی محب اللہ صاحب بیٹھے. چنئی میں جب ہم گئے تھے وہاں کے گاؤں کے لوگ آ کر کمیٹی کو بولے کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وقف سے مسئلہ ختم ہو چکا ہے. محب اللہ صاحب بولے ہمارے سامنے آئے. اب یہاں پر اس کا ذکر کرتے ہیں. اچھا, پھر ایک گجرات کے ایک مقام کا ذکر کر رہے ہیں. وہ ایک جزیرہ ہے, وہ جزیرے کے اوپر ایک کسی اولیاء اللہ کی مزار ہے, خبر ہے, اور وہاں کے مچھیرے سمندر میں جانے سے پہلے ان کا ایک رواج ہے, وہ ایک بکرا کاٹ کے جاتے تھے. ہوا یہ کہ جب ممبئی میں حملہ ہوا تو اجمل قسم جو پاکستان سے ظالم دہشت گرد آ کر ہندوستانیوں کا خون کیے, وہ اس جزیرے پر رک گئے. تو جب سے جزیرہ بند ہو گیا
ارے وہ دہشت گرد آئے تو اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کی مثال آپ دے رہے ہیں. پھر آپ جائیے کہ یہ قانون میں پھر نریندر مودی نے کہہ دیا کہ اس قانون میں کیا ہے کہ اب کوئی ہندو زمین نہیں دے سکتا. ابھی چلے گئے ہمارے پنجاب کے سکھ بھائی، سنگرور ایک گاؤں ہے جہاں پر ہندو دھرم کے ماننے والوں نے، ان کے گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی تو انہیں زمین دی مسجد بنانے کی. وہیں پر بنگلور میں ایچ ایم باشا نامی ایک شخص نے، سنیے، ایچ ایم باشا نامی شخص نے اپنی زمین دی ایک مندر کی مرمت کے لیے، اور ملک میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا. اب یہ قانون بننے کے بعد بادشاہ مندر کو زمین دے سکتا ہے مگر کوئی ہندو مسجد بنانے کے لیے، قبرستان کے لیے زمین نہیں دے سکتا. اس سے ملک کا اتحاد نریندر مودی کمزور کر رہے ہیں.